السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج کی کہانی ایک ایسے باپ کی ہے جو اپنی بیٹیوں کے جہیز کی خاطر اپنی زندگی ختم کر لیتا ہے۔ یہ ایک انتہائی دکھی کہانی ہے، اس کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے، اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو ابھی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر لیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ عمران ہمارے ہی گاؤں کا رہنے والا تھا۔ سیلاب سے تباہی میں اس کا گھر بار، ماں باپ اور اس کا مال و اسباب سبھی سیلابی ریلے کی نظر ہو گیا۔ خدا کی قدرت کے عمران، جو اس وقت 12 برس کا ایک کمسن لڑکا تھا، کسی طرح امدادی کارکنوں کے ہاتھ آ گیا۔ انہوں نے اس کو کشتی میں ڈال لیا اور عمران کی جان بچ گئی۔ جان تو بچ گئی لیکن اس کا اب اس دنیا میں کوئی نہ رہا تھا۔ ان دنوں میرے شوہر اس امدادی ٹیم کے نگراں تھے جو سیلابی ریلے کے پانی میں بہتے ہوئے لوگوں کی جانیں بچانے کا کام کر رہے تھے۔ وہ عمران کو گھر لے آئے اور مجھ سے کہا، اس بچے کے والدین کو سیلاب کا پانی نگل گیا ہے اور یہ ہمارے ہی گاؤں کا بچہ ہے، اب تم ہی اس کی دیکھ بھال کرو گی۔ میں آج سے یہ بھی ہماری اولاد ہے، اس نیکی کے بدلے ہماری اولاد بھی خیر و عافیت سے رہے گی۔ میں نے عمران کی معصوم صورت پر نگاہ ڈالی تو میرا دل موم ہو گیا اور اس کی دیکھ بھال کا ذمہ لے لیا۔ وہ گاؤں کے اسکول میں 6ٹھی جماعت کا طالب علم تھا۔ ہم نے اس کو 7ویں میں اسکول میں داخل کروا دیا اور جو ماسٹر صاحب میرے بچوں کو ٹیوشن دینے آتے تھے وہی اسے بھی پڑھائی میں مدد دینے لگے۔ اسی طرح اس نے میٹرک پاس کر لیا تو سید نے اس کو ایک ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ میں داخل کرا دیا، جہاں سے اس نے الیکٹریشین کا 2 سالہ کورس مکمل کر کے ڈپلومہ حاصل کر لیا۔ میرے شوہر کو نزدیکی شہر میں ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں ملازمت مل گئی، کیونکہ وہ انجینئرنگ کی ڈگری رکھتے تھے۔ ان کو کمپنی نے اس شعبے کا انچارج بنا دیا جو ملکی لیبرز کو بیرون ملک بھجواتی تھی۔ عمران ڈپلومہ حاصل کر چکا تھا۔ ہمیں اپنے بچوں کے ساتھ ساتھ اس کے مستقبل کی بھی فکر تھی۔ ہمارے بچے تو اب شہر کے کالج میں پڑھ رہے تھے لیکن عمران مزید پڑھائی تو جاری نہیں رکھ سکتا تھا۔ میری بچیاں بڑی ہو گئی تھیں، اس کے لیے ہم نے اسے سرونٹ کوارٹر میں رہنے کے لیے دے دیا۔ عمران ایک شریف طبیعت اور سیدھا سادہ نوجوان تھا۔ تبھی ماسٹر صاحب جو میرے بچوں اور عمران کو بھی ٹیوشن پڑھانے آیا کرتے تھے، ایک روز ہمارے گھر آئے اور سعید سے کہا، صاحب میں ایک ریٹائرڈ اسکول ٹیچر ہوں، زیادہ امیر نہیں ہوں، پینشن اور ٹیوشن پر گزارا ہے۔ میری ایک ہی بیٹی ہے جو شادی کی عمر کو پہنچ گئی ہے، اس کے فرض سے سبکدوش ہونا چاہتا ہوں، کسی اچھے نیک لڑکے کی تلاش ہے۔ بتائیں ماسٹر صاحب، اس سلسلے میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں؟ آپ نے جو عمران کو پالا ہے، اچھی تربیت اور ڈپلومہ کورس بھی کرا دیا ہے، چاہتا ہوں کہ آپ کے توسط سے اس کو داماد بنا لوں تو بیٹی اپنے گھر کی ہو جائے گی۔ سعید بولے، ماسٹر صاحب میں اس سلسلے میں آپ کی ہر طرح سے مدد کرنے کو تیار ہوں، لیکن ابھی عمران برسر روزگار نہیں ہے اور رہتا بھی ہمارے سرونٹ کوارٹر میں ہے۔ اس بات کی فکر آپ نہ کریں، میرا کوئی بیٹا نہیں ہے، میں اسے گھر داماد بنا لوں گا اگر وہ راضی ہو جائے تو۔ اور جہاں تک اس کی نوکری کا مسئلہ ہے، میرا دوست گورنمنٹ ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ کا پرنسپل ہے، وہاں اسامیاں نکلتی رہتی ہیں، میں اس کو کہہ کر اس بچے کو ٹیکنیکل ادارے میں ٹیچر لگوا دوں گا۔ جب تک نوکری نہیں لگتی میرے دوست کے پاس کام سیکھنے کو آتا رہے گا، تجربہ تو حاصل ہو جائے گا۔ سعید بولے، ماسٹر صاحب یہ نیکی کا کام ہے، میں خود اس بارے میں فکر مند تھا، عمران کو بلاتا ہوں، آپ اس سے خود بات کر لیں، وہ راضی ہو جائے گا کیونکہ اس میں اسی کا فائدہ ہے۔ عمران کو میرے شوہر نے بلوایا اور ماسٹر صاحب نے اس سے بات کر کے قائل کر لیا کہ وہ ان کے ساتھ جا کر پرنسپل کے پاس انسٹیٹیوٹ میں اپنے کام سے متعلقہ کچھ تجربہ حاصل کر لے تو وہ اسے 2 سالہ تجربے کا سرٹیفکیٹ بنوا دیں گے۔ اس طرح اسے بطور جونیئر ٹیکنیکل انجینئر ملازمت مل سکے گی۔ عمران کو بھی ملازمت کی آرزو تھی، وہ ماسٹر صاحب کے ساتھ چلا گیا اور اس نے ایک اچھے پرائیویٹ ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ میں جا کر تھوڑے معاوضے پر اس تجرباتی ملازمت کو قبول کر لیا۔ 2 سال وہاں کام کرنے کے بعد گورنمنٹ انسٹیٹیوٹ میں جونیئر ٹیچر کی اسامیاں نکل آئیں اور ماسٹر صاحب کی کوششوں سے بالآخر اس کو ملازمت مل گئی تھی۔ ماسٹر صاحب نے اپنی بیٹی کی شادی عمران سے کر دی۔ سعید کو بھی خوشی ہوئی کہ جس لاوارث بچے کو سہارا دیا تھا اللہ تعالیٰ نے اس کے راستے کھول دیے تھے۔ روزگار کے ساتھ ساتھ اس کا گھر بس گیا تھا اور وہ ایک خاندان کا فرد بھی بن گیا۔
عمران کو تو ملازمت تو حاصل ہو گئی لیکن تنخواہ بہت کم تھی، تاہم گھر ماسٹر صاحب کا تھا، لہٰذا ان کا اچھا گزارا ہو رہا تھا۔ وہ کبھی کبھی ہم سے ملنے آتا، اپنی بیوی کو بھی لے آتا جو سلیقہ شعر، صابر و شاکر تھی اور اپنے شوہر کا ہر طرح سے خیال رکھتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے عمران کو 3 لڑکیوں سے نواز دیا۔ اب قلیل آمدنی میں گزارا انتہائی مشکل تھا، لیکن سسر صاحب اس کی مدد کرتے اور وہ ان کی خدمت کرتا رہا۔ جوں توں وقت گزرتا گیا، یہاں تک کہ اس کی بچیاں بڑی ہو گئیں۔ ان دنوں بڑے شہروں کی طرح گاؤں میں بھی بیٹیوں کو جہیز دینے کا رواج چل نکلا۔ وہ جو پہلے اپنی بچیوں کو چاندی کے 1 آہا زیور اور 2 جوڑے کپڑوں میں رخصت کرتے تھے، اب ان کو جہیز کی لعنت سے پالا پڑ گیا، کیونکہ ایک طویل عرصے کی بے روزگاری کے باعث یہاں کے اکثر مرد نے محنت مزدوری کے لیے دیگر ممالک کا رخ کر لیا تھا۔ ریال، درہم، یہاں تک کہ ڈالروں کی صورت میں آمدنی کو جب وہ پاکستانی کرنسی میں تبدیل کرتے تو ان کے گھروں میں اتنی رقم پہنچ جاتی جسے وہ اشیاء ضرورت بھی گھروں میں آنے لگیں، جن کا پہلے سے غریب طبقہ صرف خواب دیکھ سکتا تھا۔ ان کے گھروں میں اب ٹی وی، ریفریجریٹر، VCR پہنچ گئے تھے۔ اکثر جب 2-3 سال بعد یہ گاؤں آتے تو سوٹ کیس قیمتی ملبوسات سے بھرے ہوتے، ساتھ ہی مخملی کمبل، استریاں، پلاسٹک کے ڈنر سیٹ اور اس طرح کے دیگر اسباب بھی لاتے جو ان کی بچوں کے جہیز میں دینے کے لیے ہوتے تھے۔ دولت جہاں انسان کے لیے آرام لاتی ہے، وہاں کچھ بے سکونی بھی لاتی ہے، اور غریب آدمی کو بڑی بے سکونی اس وقت ہوتی ہے جب وہ نمود و نمائش کے چکر میں پھنس کر لالچ کی دلدل میں گر جاتا ہے۔ دولت اگر ضرورت کے مطابق آ جائے تو بہت ہی اچھا ہے، لیکن ضرورت سے زیادہ ہو تو بدعتوں کا باعث بن جاتی ہے۔ یہی حال عمران کے پرسکون گاؤں کا بھی ہوا، جہاں بیٹیوں کو جہیز دینا رواج بن گیا۔ ایک ہی دیکھا دیکھی اوروں نے بھی بڑھ چڑھ کر جہیز بنا دیا۔ پھر تو لوگوں کے دلی سکون اور بے فکری کو نمود و نمائش کی اس افریت نے نگلنا شروع کر دیا، اور مقابلے کی بھاگ دوڑ نے وبا کی صورت اختیار کر لی۔ جس گاؤں کے ماسٹر صاحب تھے، عمران کا تعلق اسی جگہ سے تھا۔ یہاں ماسٹر صاحب کے رشتہ داروں کے گھر آباد تھے جن سے ان کی نواسیوں کے رشتے ہو سکتے تھے۔ ماسٹر صاحب کے ساتھ ساتھ عمران کی بھی ذمہ داری بڑھ گئی تھی۔ اس کی آمدنی اتنی نہیں تھی کہ گھرانے کا بوجھ اٹھانے کے ساتھ ساتھ بیٹیوں کے لیے جہیز بھی بنا سکتا۔ ماسٹر صاحب کا انتقال ہو گیا تو ان کی پینشن بھی بند ہو گئی۔ ایسے میں عمران کی بچیوں کے رشتے کیوں کر اچھے گھرانوں میں ہو سکتے تھے کہ جن لڑکیوں کے لباس میں پیوند لگے تھے۔ اس گھرانے کی خستہ حالی دیکھ کر کسی کھاتے پیتے گھر سے بچیوں کا رشتہ نہ آیا تو عمران کو اپنی کم مائگی کا بے حد احساس رہنے لگا۔ تبھی ایک دن وہ شہر آ کر سعید سے ملا اور اپنی مشکلات کا تذکرہ کر دیا۔ انہوں نے عمران کو تسلی دی اور کہا، تمہیں اگر طویل چھٹی مل سکتی ہے تو لے لو، میں تمہارا ویزا لگوا دیتا ہوں۔ میں خود سعودی عربیہ جا رہا ہوں، تمہیں ساتھ لے جاؤں گا۔ وہاں تمہارے جیسے کام کرنے والوں کی مانگ آئی ہوئی ہے۔ اگر تم کو سہولت محسوس ہو تو نوکری سے استعفیٰ دے دینا، وگرنہ واپس آ جانا۔ عمران نے ان کی بات مان لی اور 3 ماہ کی چھٹی لے لی۔ وہ میرے شوہر کے ہمراہ سعودی عرب چلا گیا۔ وہ کمپنی کے معاہدے پر آیا ہوا تھا۔ کام تو محنت کا تھا مگر تنخواہ اچھی خاصی تھی۔ 1-2 سال ہی میں اس کے دن پھر سکتے تھے۔ اس نے بھی لگن سے کام کیا اور 3 سال تک واپس گھر نہ آیا، وطن نہ گیا۔ اس دوران وہ اپنی کمائی جوڑتا رہا تاکہ بچیوں کے لیے اچھا جہیز بنا سکے۔ وہ کچھ رقم خرچے کے لیے اپنی بیوی کو بھیج دیتا اور باقی رقم سے بچیوں کے لیے جہیز کا سامان خرید لیتا۔ اس طرح تھوڑا تھوڑا کر کے اس نے کافی جہیز اکٹھا کر لیا اور نقد رقم کی بھی اتنی جمع کر لی کہ واپس گاؤں جا کر تینوں لڑکیوں کو عزت سے ان کے گھروں کا کر سکے۔ ماسٹر صاحب کے عزیز و اقارب کو پتہ چلا کہ ان کا داماد اچھا کما رہا ہے اور ان کے گھر کے مالی حالات بھی سدھر گئے ہیں، تو کچھ باعزت کھاتے پیتے گھرانوں سے رشتے آنے لگے۔ بیوی سے خطوط و خطابت جاری تھی، لہٰذا بیوی نے اس طرح شوہر سے مشورے کر کے بچیوں کے رشتے طے کر دیے۔ اب وہ بہت زیادہ خوش تھا۔ سعید سے فرصت میں اپنے مسئلے مسائل بتا کر کہتا کہ اس کی لڑکیوں کے رشتے بیوی نے اچھے گھرانوں میں طے کر دیے ہیں، اب وہ جاتے ہی ان کے فرائض سے دوش ہو جائے گا۔ ایک رات وہ کام سے تھکا ہارا آیا اور اپنے کرائے کی قیام گاہ میں سو گیا۔ اس کے دوسرے 2 ساتھی اسی قیام گاہ کے دوسرے حصے میں فلم دیکھ رہے تھے۔ اچانک انہیں محسوس ہوا جس کمرے میں عمران سو رہا ہے اس طرف آگ لگی ہوئی ہے۔ وہ جلدی سے دوڑ کر گئے اور بڑی دقت سے جان پر کھیل کر عمران کو وہاں سے نکالنے میں کامیاب ہو گئے۔ خدا جانے کہ
آگ کیسے لگی تھی، شارٹ سرکٹ سے یا کسی نے سگریٹ کا جلتا ہوا ٹکڑا لاپرواہی سے پھینک دیا تھا۔ بہرحال خوشی کی بات یہ تھی کہ عمران بچ گیا تھا، گرچہ وہ کافی جھلس گیا تھا اور حالت خطرے سے باہر تھی۔ البتہ اس کا سامان جلنے سے نہ بچ پایا، کیونکہ اس کے ساتھیوں کے پاس اتنا وقت نہ تھا کہ اس کا سامان نکال سکتے۔ وہ اپنا سامان بھی کم ہی بچا پائے، کیونکہ آگ لکڑی کے کیبن نما گھر میں لگی تھی۔ آگ تو پھر آگ ہے، جب پہلے تو کب سانس لینے کی مہلت دیتی ہے۔ لوگوں نے اپنے ضروری بیگ بچائے کہ جن میں ان کے اقامے اور پاسپورٹ وغیرہ تھے۔ انہوں نے اپنی جانوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے عمران کا سفری بیگ بھی آگ سے نکال لیا تھا، جس میں اہم دستاویزات تھیں۔ تاہم اس کے باقی سامان مثلاً سوٹ کیسوں اور دیگر ڈبوں کو شولوں کے درمیان سے کھینچ لانا ان کے بس کی بات نہیں تھی۔ فون پر اسی وقت سعید کو اطلاع دی گئی۔ وہ کمپنی کی گاڑی میں وہاں پہنچ گئے اور عمران کو ہسپتال پہنچایا گیا، جو دھوئیں کی وجہ سے بے ہوش تھا۔ اس کو آکسیجن لگائی گئی، مناسب علاج معالجہ کی سہولت بھی مہیا کر دی گئی۔ جب اسے ہوش آ گیا، اس نے پہلا سوال کیا، وہ یہ تھا، کیا میرا سامان بچ گیا ہے؟ چونکہ دوست اور خیرخواہ اس سے اس حالت میں صدمے سے بچانا چاہ رہے تھے، انہوں نے یہی کہا، فکر مت کرو عمران، تمہارے سامان کو بھی بچا لیا گیا ہے۔ تم ٹھیک ہو جاؤ گے تو سامان بھی تم کو مل جائے گا۔ 3 دن بعد جب جھلسنے کی تکلیف کم ہو گئی اور وہ حواس میں آ گیا، تب اس نے پھر وہی سوال کیا، کیا میرا سامان بچ گیا ہے؟ شاید اس کو اپنی زندگی سے زیادہ اپنی محنت سے کمائے اس سامان اور نقدی کی فکر تھی جو اس کی بیٹیوں کی شادی کے لیے اس کے نزدیک ایک متاع عزیز تھی۔ جب تک وہ پوری طرح ٹھیک نہ ہوا، دوست احباب اس کو تسلیاں دیتے رہے کہ فکر مت کرو، تمہارا کوئی مالی نقصان نہیں ہوا ہے اور سامان بھی باحفاظت موجود ہے۔ 1 ماہ بعد جب وہ مکمل صحت یاب ہو گیا تو دوست اس کو ہسپتال سے گھر لے آئے۔ اس وقت بھی اس کی زبان پر یہی فکرہ تھا کہ میرا سامان بچ گیا ہے نا۔ اب حقیقت نہیں چھپائی جا سکی تھی، لہٰذا سعید نے سچ بتانا ہی مناسب سمجھا۔ کہا، عمران بیٹا، فکر مت کرو، تمہارا سامان جل گیا ہے، لیکن ہم نے یہ طے کیا ہے کہ ہم سب مل کر تمہارا نقصان پورا کر دیں گے، پھر تم وہ سارا سامان خرید لینا۔ کمپنی سے بھی تم کو امداد ملنے کی قوی امید ہے۔ یہ سنتے ہی اس نے حیران نظروں سے سعید اور اپنے ساتھیوں کو دیکھا اور کہا، اچھا تو اب تک آپ لوگ مجھے جھوٹیاں تسلیاں دیتے رہے، وہ میرا سامان نہیں تھا بلکہ میری بیٹیوں کے جہیز کا سامان تھا۔ ٹھیک ہے، یہ سامان پھر لیا جا سکتا ہے، لیکن پہلے انسان کی زندگی قیمتی ہوتی ہے۔ شکر کرو کہ تمہاری زندگی بچ گئی ہے۔ یہ سن کر وہ دوبارہ بیڈ پر لیٹ گیا اور بالکل خاموش ہو گیا، جیسے اس کو اپنے نقصان کا سن کر سکتہ ہو گیا ہو۔ دوستوں نے ہلایا جلایا۔ سعید نے ڈاکٹر کو بلا لیا، کہا، ان کو اپنے سامان کے جلنے کا ابھی پتہ چلا ہے، شاید صدمے سے بے ہوش ہو گئے ہیں، آپ ذرا دیکھیے ان کو۔ ڈاکٹر نے دیکھا اور مایوسی سے بولا، ان کو سکتہ نہیں ہوا بلکہ ان کی روح پرواز کر گئی ہے۔ جسم کے زخم تو صحیح ہو گئے تھے، لیکن روح کا زخم گہرا ہوتا ہے صاحب، یہ جسم کے زخموں سے نہیں مرے بلکہ روح کی تکلیف سہ نہیں سکے۔ عمران کے دوست نے آنسو پونچھتے ہوئے کہا، سامان کے جلنے کا سن کر صدمہ نہیں سہ سکا میرا یار۔ مزدور دوست کی آنکھوں میں آنسو نہیں تھے، مگر اس کا تمام وجود آنسو بن گیا تھا۔ عمران کا ہارٹ فیل ہو گیا تھا۔ بھلا ایک غریب آدمی جو پائی پائی جوڑ کر اپنی عزت بنانا چاہے، وہ اتنا نقصان کیسے برداشت کر سکتا تھا؟ عمران کی خودداری نے کسی دوست کا احسان لینا بھی گوارا نہ کیا۔ اب سب ہاتھ ملنے لگے، اے کاش ہم یہ بات ابھی نہ بتاتے، پہلے سامان خرید کر رکھ لیتے اور کچھ اور انتظام بھی کر لیتے۔ جس شخص کو آگ ہلاک نہ کر سکی، اسے بیٹیوں کے جہیز کے غم نے مار ڈالا۔ کمپنی کے مالک کو سعید نے عمران کے احوال سے آگاہ کر دیا۔ اس نے عمران کی میت کو وطن بھجوانے کا انتظام کر دیا اور ساتھ ہی اتنی رقم کا چیک بھی کہ اس کی بیوی کے نام دیا، جس سے وہ بیوہ اپنی 3 بچیوں کی شادیاں عزت کے ساتھ کر سکتی تھی۔ اس کی بیوہ اور بچیوں پر جو گزری سو گزر گئی، مگر اس کی بیٹیوں کی شادیاں عزت سے ہو گئی اور ان کے رواج کے مطابق اتنا جہیز دے کر ماں نے رخصت کیا کہ وہ اپنے سسرال میں شان سے سر اونچا کر کے زندگی بسر کر سکیں۔ وہ خود بچیوں کی شادی میں شامل نہ تھا، مگر اس کی میت کے ساتھ اتنی رقم اس کی بیوہ کو موصول ہو گئی تھی کہ بیٹیوں کے رشتے ٹوٹنے سے بچ گئے اور باپ کے لہو سے بچیوں کے سرخ سہاگ رنگ جوڑے سنور گئے۔ دوستو، الفاظ نہیں میرے پاس، بس دعا ہے اللہ تعالیٰ ہدایت دے لوگوں کو جو جہیز مانگتے ہیں، اللہ سب کی بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے، آمین ثم آمین۔ کمنٹ باکس میں آمین لکھ کر آپ بھی ہماری دعا میں شامل ہو جائیں۔
دوستو آج کی ہماری یہ کہانی آپ کو کیسی لگی ہے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔